ناظرین، آج گفتگو ہوگی جنگ بدر کے موضوع پر۔ 2 ہجری 623 عیسوی میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ 2 ہجری کو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر کے مقام پر جنگ چھیڑ دی۔ یہ جگہ مدینہ سے لگ بھگ 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس جنگ میں صرف 313 مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی کہ خدایا، تو نے مجھ سے وعدہ فتح کا کیا ہے، آج پورا کر۔ اگر مسلمانوں کے یہ چند پوش آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا، مطلب کہ اللہ تعالی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ مولانا شبلی نعمانی اس کے متعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ 2 میں فرماتے ہیں کہ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے تمام بیہودہ مراسم کو مٹا دیے گئے۔ جنگ بدر میں ابو جہل کی موت اور اس کے بعد ابو لہب کا انجام۔ ابو جہل اسلام کی اسی پہلی جنگ بدر میں ہی مارا گیا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا، مگر نابالغ ہونے کی وجہ سے رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے انہیں رخصتی سے پہلے ہی طلاق دلوا دی تھی۔ سورہ لہب میں ارشاد خداوندی ہوا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، چنانچہ اسی خوف کے سبب وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا۔ جنگ بدر میں عبرتناک شکست کے بعد اس ملعون کے جسم پر ایک زہریلا پھوڑا نمودار ہوا۔ جسم کے ہر حصے سے بدبو اور پیپ بہنے لگی اور جسم گل گل کر گرنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور وہ تڑپتے تڑپتے موت کے منہ میں چلا گیا۔ ہندا کے باپ عتبہ بن ربیع نے، جو قریش کا فوج کا سپہ سالار تھا، اس اپنے بھائی شیبہ بن ربیع اور لڑکے ولید بن عتبہ کو میدان جنگ میں اتار کر للکارا کہ ہمارے سامنے 3 جوان بھیج دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہم کو میدان میں بھیج دیا۔ نتیجتاً قریش فوج کے 3 جوان مارے گئے اور صرف عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اس طرح ہندا کا باپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، جس پر ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے کی قسم کھائی تھی۔ اس طرح کفار مکہ کے 70 لوگ مارے گئے، جبکہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جس میں 8 انصار اور 6 مہاجرین تھے۔ اس جنگ کو قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کی جنگ۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ جیتنے کے بعد مدینہ تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ دفن کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی تیسرے خلیفہ کی بیوی تھی۔ ان کی بیماری کی وجہ سے آپ کو جنگ میں نہیں لے جایا گیا تھا۔ اسی سال یعنی 2 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نکاح بھی ہوا تھا۔ اس جنگ میں اسلام کی فتح سے کفار مکہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔
اور اپنی اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک اور جنگ چھیڑ دی۔